برس کے اندر اندر کایا پلٹ جائے گی، اور یہ پورے عالم عرب کے ساتھ کنٹینیوس اس کا معاملہ۔ پین اسلامزم کی طرف قدم اگر بڑھے گا تو اس کے حوالے سے بڑھے گا، اور اس کے بعد آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہم نے آیات آج پڑھی تھی، بنی اسرائیل کے بارے میں وہ ساری بحث کرنے کے بعد کیا فرمایا تھا، جو ہم پر بھی 100% راست آتا ہے، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، تمہارا رب اب بھی تم پر رحم فرمانے کے لیے تیار ہے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن اگر تم نے پھر وہی روش اختیار کی ہم بھی وہی کچھ کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور جہنم کو ہم نے تیار کی ہوئی ہے کافروں کے لیے، وہ باڑا تیار ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، اور اللہ کی رحمت کا دروازہ شاہ درا یہ قرآن، آنا ہے صاحبان تلے یہ قرآن کا سایہ، داخل ہونا ہے رحمت خدا بندی میں یہ شاہ درا ہے، یہ دروازہ۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، سمجھ لیجئے اچھی طرح، میں نے اگر اپنی زندگی کے 30 برس لگائے ہیں اس قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے، انجمن بنانے اور قرآن اکیڈمی بنانے اور قرآن کالج بنانے، قرآنی تربیت گاہیں اور کیسے، تو یہ کوئی مولویانہ میرا کوئی پیشہ نہیں ہے۔ میں نے تو سن 54 میں MBBS کیا تھا، یہ کوئی میرا مشغلہ نہیں، کوئی ہابی نہیں، یہ اس تشخیص پر ہے، یہ سارا کام ہوگا قرآن کے ذریعے۔ خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے تو شبنم بر زمین افکندہی، در بغل داری کتاب زندگی، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ لہذا اس رکوع میں بھی آخر میں یہی آیات آ رہی ہیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا الیما۔ لہذا اس کے ذریعے سے یہ ہوگا، پہلی جماعت سے عربی زبان کی تعلیم شروع کیجئے تو لامحالہ قوم بحیثیت مجموعی قرآن سے قریب تر ہونی چاہیے، اس عمل کا آغاز تو ہوگا۔ باقی تفاصیل میں نہیں جا رہا، وہ تو یہ کہ ایک جو ہے دستور کی بات طے ہو جائے کہ کتاب و سنت کی بالادستی، دی بال ول بی سیٹ رولنگ، وہ تو گیم جو ہے چل شروع ہو جائے گی، یہ حرام ہے یہ حرام ہے، چھوڑو، آلٹرنیٹو لیجسلیشن کرو، لیجسلیشن کرتا چلا جائے۔ بہرحال اس کے سوا میں پورے انشراح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پاکستان کے لیے کوئی بچاؤ۔ اقبال کا وہ شعر کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، 100% منطبق ہوتا ہے تو پاکستان، یہاں کوئی اور شے نہیں ہے جو اسے استحکام دے سکے، کسی بنیاد پر مستحکم ہو ہی نہیں سکتا سوائے۔ اور اگر ادھر نہیں آئیں گے تو اللہ کے عذاب کا دوسرا کوڑا تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ تعالیٰ اس انجام بد سے ہمیں بچائے، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ توبہ ان فرد سے شروع ہوگی، اپنی جگہ ہر شخص جو ہے اس توبہ کے لیے تیاری کرے۔ کی تقسیم منطقی ہے تو پھر سرائیکی صوبے کے قیام کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں تو اس کے حق میں ہوں، میں تو کہتا ہوں 1 کروڑ کی بنائیے، 12 صوبے بنائیے اس ملک کے، اور جو بھی اس ملک کا ویلویشر ہے ہمیشہ یہی کہتا ہے یہ صوبائیت کی لعنت ختم اس سے ہوگی، چھوٹے صوبے بنائیے۔ آپ نے نہ معلوم کتنے نئے ضلع بنا لیے، نئے ڈویژن بنا لیے، نئی تحصیلیں بنا لی، نئے سب ڈویژن بنا لیے۔ صوبہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کا لکھی ہوئی کوئی لکیر ہے، آسمان سے اتری ہے، انگریز کے بنائے ہوئے صوبے، اور وہ مقدس ہو گئے۔ ان کو تو ایک مرتبہ توڑ کر، اور کم سے کم 12 صوبے اس ملک کے جو ہے 1 کروڑ کے انداز کا ایک صوبہ بننا چاہیے، اور اس میں لسانی جو ہے معاملات کو بھی سامنے رکھیے۔ اگر پٹھان کہتے ہیں ہمارے صوبے کا نام پختونخوا بنائیے، کیوں آپ کے پیٹ میں مرون استاد؟ کیوں آپ کا نام پنجاب ہے اس صوبے کا؟ اور سرحدی صوبہ نام رکھا ہوا، کون سی سرحد؟ پاکستان کے 4 صوبے سرحدی صوبے ہیں۔ پنجاب اس کا شمال مشرقی سرحدی صوبہ ہے، سندھ جو ہے اس کا جنوب مشرقی سرحدی صوبہ ہے، بلوچستان اس کا جنوب مغربی سرحدی صوبہ، یا تو سب کے نام یہ رکھ دیجیے، کبھی کوئی منطق ہے، کوئی دلیل ہے؟ ورنہ ہندوستان اتنے بڑے ملک میں تو شمال مغربی سرحدی صوبے کے کوئی معنی ہے؟ آج کیا معنی ہے؟ بلوچستان بلوچوں کا صوبہ ہے، بلوچستان نام ہے کہ نہیں؟ بعض چیزوں کو خام خواہ جو ہے ہم نے اس کے ساتھ الرجی بنائی ہوئی ہے، اور ان چیزوں کو جو پوج رہے ہیں بیٹھ کر کچھ لوگ، کچھ دانشور جو ہیں ان کو اس کے سوا کوئی اور چیز پوچھتی نہیں۔ نئے صوبے بنائیے، نئے نام رکھیے،
کہیں ہندوستان میں تامل ناڈو نام سے کوئی صوبہ تھا؟ اکثریت وہاں کے صوبوں کے نام بدل چکے. آندھرا پردیش کہیں تھا دنیا میں، تامل ناڈو کہیں تھا دنیا میں، سب صوبے بدل گئے. پنجاب جو ہم چھوڑ کر آئے تھے، جو تقسیم کے وقت چھوٹا پنجاب تھا، 3 ریاستیں بن چکی ہیں، 3 اسٹیٹ. ہماچل پردیش، ہریانہ جہاں سے میرا تعلق ہے وہ علیحدہ ریاست ہے پنجاب، اور یہ پنجاب بڑا تھا. بہرحال اگر آپ ایک ملک کی وحدت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ان چھوٹے صوبے چھوٹے اور انہیں زیادہ سے زیادہ آٹونومی دیجیے خدا کے لیے، ورنہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کچھ مفاد پرست طبقات ہیں. آپ نے 1 یونٹ بنایا، لیکن یہاں کا جو پنجابی سرمایہ دار تھا لاہور کا خاص طور پر، اس نے وہ بے ایمانی کی ہے. اس نے پنجاب کو یہاں جو ہے 1 یونٹ کا دارالخلافہ بنایا. اس سے بڑی بے ایمانی کوئی ہو سکتی؟ ہندوؤں نے امرتسر میں 1 اینٹ نہیں رکھی پاکستان بننے کے بعد، آزادی کے بعد. صوبائی دارالحکومت بنایا چندی گڑھ پہاڑوں میں جا کر، اور آپ پورے پاکستان کا ایک صوبہ بنا کر اور صدر مقام بنا رہے ہیں لاہور شریف کو. کس حساب سے صحیح نہیں؟ جغرافیے کے حساب سے صحیح نہیں، ڈیفنس کے حساب سے صحیح نہیں، لسانی اعتبار سے صحیح نہیں. آپ ملتان بناتے، ڈیرہ غازی خان بناتے، ہر اعتبار سے وہ برکت تھا، لسانی اعتبار سے برکت. سرائے کی زبان پر آ کر پنجابی، پوٹھوہاری، بلوچی، سندھی ساری زبانیں مکس ہوتی ہیں. اگر تو کوئی قومی سوچ ہو پھر ڈیفنس کے اعتبار سے انڈیفینسیبل ہے یہ شہر. آپ کے ڈیفنس، سائنس آف ڈیفنس کے اعتبار سے انڈیفینسیبل ہے، اس کا کوئی بچاؤ ممکن نہیں. وہ تو اللہ نے بچا دیا، BRB اور دہشت ڈال دی اس نے. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا. مطلب 65 میں BBC پر اگر فلم دکھا دی گئی تھی فال آف لاہور کی تو کتنا یقینی سمجھتے تھے، اس لیے کہ کوئی ڈیفنس کا وہاں سے ہو سکتا. اور وہاں آپ نے سارے جو ہے کروڑوں اربوں روپے کھپا دیا، وابڈا ہاؤس بنا دیا، یونٹ کالونی بنا دی، یہ بنا دیا. یہ کام ہونے چاہیے تھے، ڈیرہ غازی خان میں ہونا چاہیے تھا. آپ کا کوئٹے کے ساتھ کوئی لنک رہتا ہے، آلٹرنیٹ ریلوے لنک موجود ہے، پشاور کے ساتھ آلٹرنیٹ ریلوے لنک موجود ہے، ورنہ یہاں تو جہاں سے کاٹ دیں آپ کی لائف لائن، آپ کا تعلق کوئی نہیں رہتا. تو ان چیزوں کے اوپر ذرا حقیقت پسندی کے ساتھ غور کیجیے. اب دعا مانگیں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. اللہم صل علی عبدک ونبیک ورسولک وخلیلک محمد وبارک وسلم وصلی وسلم وبارک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی ملائکتک المقربین وعلی عبادک الصالحین وعلینا معهم یا ارحم الراحمین. اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا وحیث کانوا واجعلنا منہم. اللہم ربنا اجعلنا منہم. اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا، خواہ وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی. اور اے اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کے ساتھ شامل ہوں، ان کے دست و بازو مدد. اللہم اخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا وحیث کانوا ولا تجعلنا معهم. اے اللہ ہر اس شخص کو ذلیل اور خوار اور رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا، خواہ وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو. اور اے اللہ ہمیں بچا اس سے کہ ہم ان کے دھوکے میں آ کر ان کے پھندے میں پھنس جائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار ہماری اس دعا کو قبول فرما، یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.